8واں حصہ سبق نمبر 10 سحری و افطار کا بیان۔ روزے کے لیے سحری کھانا فرض ہے یا سنت؟ سحری کھانا نہ فرض ہے نہ سنت موقدہ کہ سحری نہ کھائے تو ترک سنت کا وبال اس پر پڑے، بلکہ مستحب ہے اور باعث برکت بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں بڑی برکت ہے، جماعت اور سرید اور سحری میں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سحری کا وقت مستحب کیا ہے؟ سحری میں تاخیر مستحب و مسنون ہے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ میری امت ہمیشہ خیر سے رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرے گی، اور تاخیر سحری کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت تک کھائے جب تک طلوع فجر کا ظن غالب نہ ہو، اور اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔ سحری کا بالکل چھوڑ دینا کیسا ہے؟ سحری بالکل نہ کھانا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائمی فعل کے بھی خلاف ہے، اور حکم نبوی کی بھی اس ترک میں خلاف ورزی ہے۔ مسلم اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، اس لیے کم از کم 1 لقمہ کھا لے یا 1 گھونٹ پانی پی لے تاکہ روزہ مطابق سنت نبوی ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا اگرچہ 1 گھونٹ پانی ہی پی لے۔ سحری شکم سیر ہو کر کھائے یا مختصر؟ اتنا کھانا کہ طبیعت مزمحل رہے اور دن میں کھٹی ڈکاریں آتی رہیں، جو بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں، اور پھر روزے کے مقصود کے برخلاف بھی ہے۔ روزے کا مقصود شہوات نفسانیہ کو روزے کی گرمی سے توڑنا ہے، اور جب خوب پیٹ بھر کر کھایا تو یہ نفس کی خدمت اور اس کی پرورش ہوئی۔ مشقت کا ثواب تو یوں بھی گیا، اور غریبوں مسکینوں کی بھوک و پیاس کا احساس اور ان کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی کے جذبات کا بیدار ہونا یہ بھی حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا نہ شکم سیر ہو کر کھائے، نہ اتنا مختصر کہ دن بھر خورد و نوش ہی کی طرف دھیان رہے۔ راہ اعتدال اختیار کرے اور بقدر کفایت کھائے۔ سحری میں مرغ کی اذان کا اعتبار ہے یا نہیں؟ سحری کے وقت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے مرغ اذان شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت وقت باقی رہتا ہے۔ یوں ہی بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں۔ تارے دیکھ کر افطار کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تارے کے سند شرعی نہیں۔ بعض تارے دن میں چمک آتے ہیں تو انہیں دیکھ کر روزہ افطار کرنا کیوں کر جائز و صحیح ہو سکتا ہے، اور اگر افطار میں اتنی تاخیر کی کہ غروب آفتاب کے بعد جو ستارے عموماً چمکتے ہیں ان ستاروں میں سے کوئی ستارہ چمک آیا تو یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ غرض دار و مدار اس پر ہے کہ جب آفتاب تمام و کامل ڈوبنے پر یقین ہو جائے فوراً روزہ افطار کر لیں۔ کسی مسجد سے اذان کی آواز سن کر روزہ افطار کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر گمان غالب وہ یقین ہے کہ سورج غروب ہو چکا، یا اذان کی آواز کسی ایسی مسجد سے آ رہی ہے جہاں صحیح وقت پر اذان کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اذان کی آواز پر افطار کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر غروب آفتاب پر یقین نہیں، یا وہ آواز کسی ایسی مسجد میں اذان کی ہے جہاں وقت صحیح کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جیسا کہ عموماً غیر مقلدوں یعنی وہابیوں بد مذہبوں کی اذانیں، تو ہرگز اس پر افطار نہ کیا جائے، انتظار کریں تاکہ آنکھ غروب آفتاب کا یقین ہو جائے۔ توپ یا گولی کی آواز یا ریڈیو کے اعلان پر افطار کرے یا نہیں؟ توپ یا گولے یا ریڈیو پر وقت افطار کا اعلان یا ریڈیو کی اذان، ان سب میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر یہ امور کسی نامور عالم دین معتمد علیہ کے حکم پر انجام پاتے ہیں تو یہ بھی غروب آفتاب پر ظن غالب کا ایک ذریعہ ہے، افطار کر سکتے ہیں، اگرچہ توپ چلانے والے یا ریڈیو پر اعلان کرنے والے فاسق ہوں۔ البتہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات سائرن یا گولے وغیرہ غروب آفتاب سے پہلے ہی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لوگ ان پر اعتبار کر کے روزہ افطار کر لیتے ہیں اور پھر قضا رکھنی پڑتی ہے۔ اسی لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جب غروب آفتاب کا ظن غالب ہو جائے افطار کر لیں۔ جنتریوں اور سحری و افطاری کے نقشوں پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ جنتریاں جو کہ شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں، اور اوقات صحیح نکالنے کا فن جسے علم توقیت کہتے ہیں، یہاں کے عام علماء بھی اس سے ناواقف محض ہیں۔
لہذا سحری و افطار کے نقشے اگر کسی عالم محقق توقیت داں محتاط فی الدین کے مرتبہ ہوں تو بے شک ان پر عمل کر سکتا ہے۔ یوں ہی ان کے ترتیب دادہ نقشوں اور ہدایتوں کی روشنی میں جو نقشے ترتیب دیے جائیں وہ قابل اعتماد ہیں، مگر احتیاط اب بھی لازم ہے کہ جب خود ان نقشوں میں 5 منٹ کی احتیاط درج ہوتی ہے۔ روزہ کس چیز سے افطار کرنا مسنون ہے؟ احادیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے پہلے تر کھجوروں سے افطار فرماتے۔ تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو چند چلو پانی پیتے۔ افطار کے وقت کون سی دعا پڑھنا مستحب ہے؟ افطار کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم لکا سمتو و بکا آمنتو وعلیکا توکلتو وعلی رزقکا افطرتو فاغفر لی ما قدمتو وما اخرتو۔ ترجمہ: الہی میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری روزی سے افطار کیا، تو میرے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے۔ روزہ دار کو افطار کرانے میں کیا ثواب ہے؟ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ ایک آدمی کے کہنے سے کہ افطار کا وقت ہو گیا، افطار کرے یا نہ کرے؟ وقت افطار کی خبر دینے والا اگر عادل ہو، یعنی متقی، پرہیزگار، دیندار، تو اس کے قول پر افطار کر سکتا ہے، جبکہ یہ اس کی بات کو سچا مانتا ہو، اور اگر اس کا دل اس کی بات پر نہیں جمتا تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے۔ یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے۔